السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین۔ جی، تو سورۃ الملک آج ہمارا ڈے 5 ہوگا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ لوگوں کی سورۃ الملک اور اس کی تفسیر اور اس کا حفظ اچھا جا رہا ہوگا، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو اپنی رات کی روٹین میں بھی ضرور شامل کر لیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس صورت کو کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ذریعہ بنائے ہمیں عذاب قبر سے بچانے کا، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہمارا سورۃ الملک کا پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اب تک جو ہم نے دیکھا اس میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہی سب اختیارات، ساری بادشاہت، ساری قدرت کے خزانے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو گویا یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ آپ نے جب کسی بھی امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں پیپر دینے جانا ہو، ایگزامز دینے جانا ہو، تو آپ مطلوبہ تیاری کرتے ہیں۔ آپ کا جس سبجیکٹ کا پیپر ہوتا ہے آپ اسی سبجیکٹ کی ہی تیاری کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کا ارادہ تو ایگزامینیشن ہال کا ہو، لیکن آپ کی تیاری جو ہے وہ گویا ایسی ہو جیسے آپ پیپر دینے کی بجائے کسی شادی پہ جا رہے ہیں۔ آپ فینسی سوٹ نکالیں، آپ میک اپ کریں، آپ ہیئر سٹائلز بنائیں، اور آپ جو ہے پیپر کاغذ یا پین وغیرہ کچھ بھی ساتھ نہ لے کے جائیں اور آپ کہیں کہ میں تو پیپر دینے جا رہی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تیاریاں بتاتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو دراصل یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہماری یہ تیاری بتائے گی کہ ہم اس امتحان گاہ میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی ایگزامینیشن ہال کا منظر دیکھیں تو آپ کے سامنے 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 پہ وقت کی کمی۔ آپ کے پاس ایک فکسڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس بالکل کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ ٹائم ضائع کریں۔ آپ ادھر ادھر دیکھ کے، آپ کچھ سوچ کے، آپ جو ہے فن کر کے، آپ کھا پی کے، آپ سو کے ٹائم ضائع کریں۔ اسی طرح دوسرا جو ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے علم کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیپر کیمسٹری کا ہے تو آپ سے اسی کے ہی متعلق پوچھا جائے گا اور وہی جواب آپ سے ڈیمانڈ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کیمسٹری کے پیپر میں بایو کے آنسرز لکھ کے آ جائیں، اگر ایسا تو آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو ایک ایگزامینیشن ہال کی ایک آپ کہہ لیں صفت ہوتی ہے یا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کیا کہ آپ نے ایگزامینیشن ہال میں ایگزامینر کی بات ماننی ہے، آپ نے اس کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کرتے ہیں تو آپ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہی 3 پوائنٹس ہم اس دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں، اس دنیا کے امتحان گاہ کو سامنے رکھ کے دیکھیں، تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ کہ میرے اور آپ کے پاس ایک فکس ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو میں نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے؟ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کا شوقین سو نہیں سکتا، یعنی وہ غفلت میں زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ جو فکس ٹائم ہے اس کی قدر کرنی ہے۔
تو جو سیریس ہوتا ہے امتحان کو لے کر، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس امتحان گاہ میں امتحان دینے آیا ہوں، تو پھر وہ فن اور انٹرٹینمنٹ اور ان ساری چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. اس کے لیے تو بورنگ کا آپشن ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، میں اس میں جتنا کر سکتا ہوں کر لوں، کیونکہ مجھے رزلٹ چاہیے اور بہترین رزلٹ چاہیے. پھر اگر ہم اس دنیا کو امتحان کا دیکھیں تو ہمارے علم کا امتحان ہے، اور علم میں میرے اور آپ سے کیا ریکوائرڈ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سلیبس کے مطابق تیاری کریں. اگر ہم اپنی من مانی بنائی ہوئی چیزوں کو لیں اور اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ریجیکٹڈ ہو جائے گا. اور نمبر 3 پہ بات ماننا، اطاعت کرنا ایگزامینر کی. اگر ہم اس دنیا میں ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ ہو جائیں گے. تو مجھے اور آپ کو یہ بات بہت زیادہ خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں انجوائمنٹ کے لیے نہیں آئے. ہم اس زندگی کو ایسے نہیں گزار سکتے کہ 2 دن کی زندگی ہے، جو چاہے کر لو، آگے جا کے دیکھ لیں گے. نہیں، یہ میرا اور آپ کا ایگزامینیشن ہال چل رہا ہے، اور اس میں گھڑی کی سوئیاں ٹک 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 کرتے ہوئے ٹائم گزار رہی ہیں، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ وہ مسلسل آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں، کن کاموں میں لگا رہے ہیں، آیا کہ وہ ہمارے دائیں طرف کے فرشتے کو تھکا رہے ہیں یا بائیں طرف کے فرشتے کو تھکا رہے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے. اور یہ ٹائم عنقریب ختم ہو جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایگزامینیشن ہال کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہم جو بھی کریں، ہم جتنا بھی تھک دیں، اللہ کو جو ہم سے چاہیے ہمیں وہی کرنا ہوگا، تو ہی ہم اس کی جنت کے قابل ٹھہرائے جائیں گے. اگر ہم اپنی منمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزار لیں اور بعد میں کہ ہم اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو یہ صرف اور صرف ہماری بھول ہے. تو بہرحال اس پہلے رکوع کا جو ایک بہت بڑا سبق تھا وہ یہی کہ اس زندگی کو امتحان سمجھنا ہے، اور جو لوگ اس زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو یا اس کی طرف سے آئے ہوئے میسج کو، نصیحت کو، پیغام کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا کہ وہ قیامت کے دن کتنی زیادہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل سے کام لے لیتے. تو اس گروہ کی اس حسرت سے جو سیکھنے کی بات تھی وہ کیا تھی کہ سننا، ہمارا سننے کا عمل کیسا ہے، اور خصوصاً کن باتوں کو ہم زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک عجیب رواج ہے، یا ہم پاکستانیوں کی ایک نیچر بن چکی ہے کہ ہم لوگ جو ہے گاسپس ہوں، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، اور فلانے کی غیبت ہو، فلانے کی چغلی ہو رہی ہو، فلانے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہم نے بہت دھیان سے سننا ہے. اور جب قرآن کی بات ہو، اور جب حدیث کی بات ہو، جب اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کسی مجلس میں آپ جاؤ، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے لوگوں کا ایک ایسا رویہ، اللہ ماشاء اللہ، عموماً میں ایک عمومی ایک رویہ بتا رہی ہوں کہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے گویا کہ بس بیزار بیٹھے ہیں، نیند آ رہی ہے، بیزار ہو رہے ہیں، ٹاپک بدلنا چاہ رہے ہیں. مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کی سننے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور کس کی بات کو ہم لوگ جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے. ایک بہت بڑی حسرت ہے جو اس وقت ہوگی جب وہ وقت واپس نہیں جا سکتا. تو مجھے اور آپ کو آج اللہ تعالیٰ اگر اپنی بات سنوا رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنوا رہے ہیں کسی بھی وسیلے سے، تو ہمارا یہاں پر امتحان ہے کہ ہم کیسے سنتے ہیں. تو جتنا آپ فوکس ہو کے، جتنا آپ جو ہے وہ کیئرفلی سنیں گے، انشاءاللہ وہ کیئرفلی سننا آپ کو اپنے عمل میں نظر آئے گا. تو بہرحال ایک یہ گروہ تھا جن کی جائے بنا یا جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بتایا گیا، اور دوسری طرف وہ گروہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر کی بشارت. آیت نمبر 12 جہاں سے آج انشاءاللہ ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا.
ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ ان بے شک الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ طور پہ لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے واجر اور اجر ہے کبیر بہت بڑا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے اس سے ڈرنا۔ کون لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں؟ وہ جو اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت اس کو جانے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جو ہمیں بچپن سے ڈرایا جاتا ہے، تم یہ کام نہیں کرو تو اللہ مارے گا، تم یہ کرو گے تو اللہ مارے گا۔ مطلب بچپن میں ہی ہم بچوں کے مائنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا امیج بنا دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اسٹک ہے، اور اگر ہم کوئی ایسا غلط کام کریں گے تو ہمیں وہ اسٹک سے پٹائی ہوگی۔ تو یہاں سے ایک چیز کہ ہمیں اپنے بچوں میں صرف خوف ہی نہیں ڈالنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قہر والا امیج ہی نہیں ڈالنا، ہم نے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا کرنی ہے، اور یہ صرف تب ہوگا جب ہم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، جب ہم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہوں گے۔ تو دونوں چیزوں میں اعتدال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، جو اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ چیز علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ چیز قرآن کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر، اس کے ناموں کا علم لیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی شخص سے مرعوب ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اس کو جاننے کی وجہ سے مرعوب ہوتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پہ ایک وزیر اعظم آ کے بیٹھ گیا، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ وزیر اعظم ہے، تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ آپ کا اس کے ساتھ ایک نارمل بیہیویئر ہوگا، آپ اس کو بالکل بادر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہیں پر آپ کو بتا دیا جائے، آپ کے علم میں یہ بات لے آئی جائے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے، تب آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ تو سیم یہی معاملہ ہے، جب ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیفیت میں بہت چینج آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ڈر آیا ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین یخشون، خشیت۔ خشیت وہ ڈر ہوتا ہے جو کسی کی عظمت اور اس کی معرفت کی بنا پر ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا اس کے علم، اس کی ذات اور اس کی معرفت کی بنا پر، یہ خشیت ہے۔ اور پھر یہ خشیت کیسے؟ بالغیب، غائبانہ طور پر۔ اب اس میں 2 پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ کہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، بس اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ غائبانہ طور پر، یعنی جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب آپ تنہائی میں ہیں، تب آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان میں سے لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہوگی ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یا اس کے خوف سے۔ دیکھیں ہم اللہ کے آگے اگر روتے ہیں نا، تو اس میں بھی ہماری لاکھ مجبوریاں، لاکھ دنیاوی طور پہ محرومیاں، بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے صرف اللہ کے لیے رونے والے ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے جنہوں نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور ان کی آنکھیں آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو تنہائی میں ڈرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی معرفت دل میں ہونا کہ انسان اس چیز کو محسوس کر سکے کہ اگر وہ تنہا ہے تو وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہے، اس کا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اس کا ہر عمل ایسا ہے جس پر گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم کی بشارت سنائی۔
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے اس علم سے جو فائدہ نہ دے اور اس دل سے جس میں خشیت نہ ہو۔ دیکھیں وہ دل جس میں اللہ کی خشیت نہ ہو وہ اس قابل ہے کہ اللہ کی پناہ چاہی جائے، کیونکہ خشیت کا ہونا انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ خشیت کا ہونا انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ایک بلند مقام عطا کر دیتا ہے، اور اسی سے ہی لفظ خشوع بھی نکلا، جو کہ نماز کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، کہ جس میں آپ کے اندر جھکاؤ کی عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بے شک وہ لوگ جو اللہ سے، جو اپنے رب سے غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو بے شک وہ لوگ جو إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ قَوْلَكُمْ اپنی بات کو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ یا ظاہر کرو اسے، إِنَّهُ بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز یا سینوں والے بھید۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی بات ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، کہ تم اپنی بات چھپا کے کرو یا ظاہر کرو، اس کو سب پتہ ہے، وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ وہ تو چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر کردہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو ہم اپنی کون سی باتیں چھپاتے ہیں لوگوں سے؟ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں سے اپنے راز چھپاتے ہیں، ہم لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اپنی خامیاں ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے وہ تمام معاملات چھپاتے ہیں جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، ہم ہر وہ چیز چھپاتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ ظاہر ہو۔ ہم شاید سب سے تو چھپا پاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ رب جو پتھروں کے درمیان پلنے والے کیڑے کو رزق دینے والا ہے، وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ ہم دروازے بند کر کے، ہم ساتھ پردے گرا کے کوئی بھی کام کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن کوہ تہامہ پہاڑ کے برابر سفید روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو ہباء منثورا، ریت کے ذروں کی مانند، غبار کی مانند اڑا دیں گے۔ تو صحابہ کرام بہت ڈر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی میں ان میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم ہی لوگوں کی طرح ہوں گے، رات کو قیام کرتے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، لیکن جب ان کو تنہائی ملتی ہوگی اور تنہائی میں ان کے سامنے حرام کام آتا ہوگا تو وہ اس کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ تنہائی میں تنہائی میں حرام کا ارتکاب کرنا، تو دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی تنہائی میں حرام کا ارتکاب کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی نیکیاں، اس حدیث سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے، کوہ تہامہ، تہامہ پہاڑ کتنا ہوتا ہے؟ ہم پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری کیا حیثیت ہے اس پہاڑ کے سامنے؟ آپ کا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ایسے جیسے کیڑے رینگ رہے ہوں انسان ایسے نظر آئیں گے۔ تو پہاڑوں جتنی نیکیاں، ایون رات کا قیام جس کو آپ تہجد کہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اور اتنی عظیم الشان نیکیاں جو ہیں وہ ضائع صرف کس وجہ سے کہ اپنی تنہائی کی حفاظت نہیں کی، اپنی تنہائی میں خود کو حرام سے نہیں بچایا۔ اور آج کی ینگ جنریشن اس فتنے کا بہت بڑا شکار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے
ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، ہماری آزمائش ڈبل ہو چکی ہے۔ پہلے دور میں شاید حرام کام کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہو، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا، وہاں چل کے جانا اور یہ سب کچھ کرنا، لیکن آج کے دور میں ہمارے ہاتھوں میں یہ ساری چیزیں تھما دی گئی ہیں۔ چند کلکس کی دوری پر حرام جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہاں پر مجھے اور آپ کو اور آج کی ینگ جنریشن کو کیا چیز بچائے گی؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہے، جو اس کے دین کے علم کی بنا پر ہمارے اندر آتی ہے۔ تو جتنی انسان کے اندر خشیت ہوتی ہے، اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو انسان جو بھی ظاہر کرے یا جو بھی چھپ کے کرے، جو بھی بات وہ سب کے سامنے کہتا ہے یا جو بھی بات وہ چھپ چھپا کے کرتا ہے، کانوں میں سرگوشیاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو تم کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ اچھی فیلنگس ہیں کسی کے بارے میں، وہ بری فیلنگس ہیں، وہ اچھی رائے ہے کسی کے بارے میں، وہ بری رائے ہے، وہ اچھا گمان ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ تو ہمیں فکر کیا کرنی چاہیے کہ میں جو اس کو دکھانا ہے میں اس کو سنواروں۔ وہ میرے ظاہری اعمال دیکھتا ہے تو میں اپنے ظاہری اعمال سنواروں، وہ میرے باطنی اعمال دیکھتا ہے تو میں اپنے باطنی اعمال سنواروں۔ افسوس اس بات اپنے ظاہر پر تو بہت توجہ دیتے ہیں چاہیے، اور ہمارا میک اپ ایسا ہونا چاہیے، اور ہماری اسکن بالکل گلاس کی طرح کلیئر اور شفاف ہونی چاہیے، ہمارا رنگ ایسا چمکتا ہونا چاہیے، ہمارے بال ایسے۔ ظاہری طور پر ہم اپنے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہم وقت بھی لگاتے ہیں، ہم تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں ظاہری طور پہ خوبصورت نظر آؤں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جس رب نے جو دیکھنا ہے، جس رب کے پاس ہماری روح نے جانا ہے، ہم کیوں نہ اس کو سنوارنے کی کوشش کریں؟ اس مٹی کے جسم کو تو مٹی نے کھا جانا ہے۔ صاف ستھرا ضرور رکھیں، سجائیں سنواریں، لیکن سارا ٹائم اس پر نہیں گزار دیں، سارا مال اس پر نہیں لگا دیں، ساری ایفرٹ اس پر نہیں لگا دیں۔ اپنے دلوں پر بھی ہم کام کریں، ہم اپنے اعمال کو بھی سنواریں، اپنے دلوں کو بدگمانی سے، نفرتوں سے، حسد سے، تکبر سے، اس طرح کی چیزوں سے جو ساری ناپسندیدہ ہیں ان سے پاک کریں۔ اور پھر ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ہم ان کا تزکیہ کریں، ہم ان کی اصلاح کریں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ الا کیا نہیں، یعلم وہ جانے گا، من جس نے خلق پیدا کیا، وہوا اور وہی، اللطیف بہت باریک بین ہے، الخبیر بہت باخبر ہے۔ یہ آیت بہت ہی پیاری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ آپ دیکھیں اس میں سمپل سی مثال ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب کوئی چیز مثال کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ اپنے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کی اپنے بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ بچہ پریشان ہے اور وہ جو ہے کافی دنوں سے کچھ چھپا رہا ہے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اپنی پریشانی کو اپنی ماں پہ نہیں کھولنا چاہتا کہ کہیں میری ماں پریشان نہ ہو جائے۔ اور حقیقتاً اچھی اولادیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، وہ پریشانیاں بتا کر اپنی ماں کو پریشان نہیں کرتی۔ خیر، تو اب کیا ہوگا، کچھ دن تو وہ شاید اس میں کامیاب ہو جائے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ ماں اس کو دیکھے گی، آج دیکھے گی، کل دیکھے گی، پرسوں دیکھے گی، وہ چہرہ دیکھ کے ہی بھانپ لے گی کہ کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر وہ آپ کو بلائے گی اور پھر آپ سے پوچھے گی کیا بات ہے، کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اور جیسے ہی وہ آپ کو سینے سے لگائے گی، آپ کے آنسو ٹپ 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 بہنے لگیں گے۔ اور پھر ماں کیا کہتی ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ تو یہ تو ایک ماں ہے نا، جس نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک اپنے بچے کو رکھا، تو وہ ہمارے چلنے کے انداز سے، وہ ہمارے کام کرنے کے انداز سے، وہ ہمارے چہرے کے ایکسپریشن سے، وہ ہمارے بات کرنے کے سٹائل سے جان لے گی کہ کوئی بات ہے۔
تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، وہ باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے، الخبیر خوب باخبر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دکھوں کو کوئی نہیں جانتا، تمہیں لگتا ہے تمہارے آنسوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محرومیوں کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، شیشے کا بنا لیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیا کریں، اپنا ٹوٹا ہوا دل اس کو دکھایا کریں، ان کہیں اذیتیں اس سے کہا کریں، اس کو واسطہ دیا کریں اس کے علیم اور خبیر ہونے کا، کہ یار اب تو جانتا ہے نا، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو جانتا ہے میرے دل کو کیا چیز پریشان کی ہوئی ہے، تو ہی جانتا ہے کیا غم جو ہے وہ مجھے گھلائے جا رہا ہے، تو باخبر ہے ہر اس آنسو سے جو میں تنہائی میں بہا رہی ہوں۔ تو اللہ تو جانتا ہے، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو اس کے قرب کو محسوس کریں، ضرورت ہمیں صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کے قرب کو محسوس کریں۔ تو جس نے اس کو محسوس کر لیا، جس نے اس کے وجود کا احساس اپنے دل میں بٹھا لیا، تو انشاءاللہ وہ فلاح پا جائے گا۔ تو بس اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، اپنے ذہن پر یہ بات نقش کر لیں کہ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو اس کے جاننے سے باخبر ہونا میری ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے جاننے سے میں غافل ہو کر اس کی نافرمانی کروں گی تو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت، اپنی خشیت اور اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو، ہماری جوانیوں کو، ہماری صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔